بھی اویلیبل ہوتی ہیں، تو بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، سورس آپ کو سورس کے ساتھ ہے. تو مارکیٹ میں اس وقت کافی ERP سلوشن پوائنٹ آف ویو سے میں اس کو کافی اپروچ کو لائک کرتا ہوں، کیونکہ میڈیاز کے ساتھ تو وہ اس کے اندر کافی زیادہ آپ کو اسکوپ مل جاتا ہے. تو اسی لیے یہ ون آف دا پلس پوائنٹ بھی ہے. اوپن سورس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو بیک کرتی ہے کمیونٹی، اور پوری دنیا سے وہ کمیونٹی کے اندر ڈیولپرز اور جو ایکسپرٹس سیٹ اویلیبل ہے جو کہ اس پروڈکٹ کے اندر کسٹمائز کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ چارج بھی پھر آپ کو اسی طریقے سے کر رہا ہوگا. جبکہ پاپولرٹی کی ایک وجہ یہ بھی ہے جس کے اندر اگین اڈو ERP کا میں نام سی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروپرائٹی اور کمرشل پروڈکٹ. سیکیورٹی اگر فلاز رہ جاتے ہیں تو وہ کمیونٹی اس کو پہلے سے ہی ٹیک ٹاک کی ایک نئی ایپیسوڈ پر خوش آمدید. آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اوپن سورس پروڈکٹس کے بارے میں. اوپن سورس پروڈکٹس اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہیں، بہت زیادہ ان کا استعمال عام ہو چکا ہے. فریلی بھی اویلیبل ہوتی ہیں، تو بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، سورس آپ کو سورس کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہیں. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. بہت ساری ERP پروڈکٹس ہیں جو کہ اوپن سورس ہیں، جس کے اندر ون آف مائی فیوریٹ اڈو ERP سلوشن ہے، پھر ڈمپیئر کے نام سے ہے، پھر ڈالیبر کے نام سے ہے، اسی طرح ERP نیکسٹ ہے. تو مارکیٹ میں اس وقت کافی ERP سلوشنز اور اوپن سورس جو سافٹ ویئرز ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب اوپن سورس کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس کا سورس اوپن رہتا ہے. تو اوپن سورس پروڈکٹس مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہیں. اس کے 5 سیکرٹس ہیں جو کہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. نمبر 1، کمیونٹی بہت اس کو بیک کرتی ہے. کمیونٹی کی پاور ملتی ہے اوپن سورس پر. جو ڈیولپمنٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کے تھرو اس کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ہے. تو زیادہ اس کا میرے خیال سے، میرے پوائنٹ آف ویو سے میں اس کو کافی اپروچ کو لائک کرتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ ڈائورسیفیکیشن اس کے اندر آ جاتی ہے. ایک لارج کمیونٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ برینز کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آئیڈیاز اور نالج شیئرنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اوپن جو فیچرز کو امپلیمنٹ کرنا، فیچر ڈیولپ کرنا، نئے سے نئے فیچرز کو ڈیولپ کرنا ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ، تو وہ اس کے اندر کافی زیادہ آپ کو اسکوپ مل جاتا ہے. تو اسی لیے یہ ون آف دا پلس پوائنٹ بھی ہے اوپن سورس پروڈکٹس کے اندر کہ جو کمیونٹی ہے وہ اس کی ایک لارج کمیونٹی کے ساتھ ہینڈل کیا جاتا ہے. جبکہ جو کلوز سورس ایپلیکیشنز ہیں یا پھر پروپرائٹری ایپلیکیشنز ہیں وہ کسی اسپیسیفک وینڈر ہی اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. مائکروسافٹ کی ہم فار ایگزامپل بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے تو اس کو مائکروسافٹ خود ہی مینیج کرے گا، اس کی بگ فکسنگ کرے گا، اس کی ڈیولپمنٹ کرے گا. تو لیکن اگر اوپن سورس کی بات کرتے ہیں، کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کو بیک کرتی ہے کمیونٹی، اور پوری دنیا سے وہ کمیونٹی کے اندر ڈیولپرز اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کا پارٹ بن جاتے ہیں. نمبر 2 ہے جی کاسٹ افیکٹیو کسٹمائزیشن. جو کلوز سورس اپلیکیشنز رہتی ہیں ان کی جو کاسٹ ہے وہ ہائی رہتا ہے، کیونکہ کلوز سورس ہوتی ہیں. اس میں اس کے اندر اگر کسٹمائزیشن کرنی ہے، کوئی ماڈیفیکیشنز کرنی ہے، تو آپ کو جو وینڈر ہے جس کے پاس لائسنسنگ ہے اس کو کسٹمائز کرنے کی، صرف وہی کسٹمائز کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے پاس ہی ریسورسز اور وہ اسکل سیٹ اویلیبل ہے جو کہ اس پروڈکٹ کے اندر کسٹمائز کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ چارج بھی پھر آپ کو اسی طریقے سے کر رہا ہوگا. جبکہ اوپن سورس کیس کے اندر جو کسٹمائزیشن ہے اس لیے چیپر ہو جاتی ہے کیونکہ پروڈکٹ اوپن سورس کے ساتھ اویلیبل ہے.
تو کوئی بھی ڈیولپر ہے, کوئی بھی کنسلٹنٹ ہے, وہ اس سورس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشنز کو ریڈ کر کے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کو لرن کر سکتا ہے. جب وہ لرن کر سکتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ ایکسیسیبل ہے ڈیولپر کے لیے, ہر کسی کے لیے وہ اویلیبل ہے. تو کمپنیز جو کہ کسٹمائز کرنا چاہ رہی ہیں کسی پروڈکٹ کے اندر, تو وہ کسی ڈیولپر کو ہائر کر سکتی ہیں جو کہ اس پروڈکٹ کے اوپر, اس اوپن سورس پروڈکٹ کے اوپر کسٹمائزیشن کر سکتا ہے. تو آپ ڈیولپر کو پے کر کے اپنا جو پرابلم ہے یا کسٹمائزیشن جو آپ کی ہے وہ کروا سکتے ہیں, رادر دین کہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں. جبکہ کلوز سورس کے کیس کے اندر آپ کو کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, اور آلویز وہ کانٹریکٹ ہائر کاسٹ میں جاتے ہیں. تو اسی لیے اس طرح کسٹمائزیشن آپ کی سستی ہو جاتی ہے, چیپر کسٹمائزیشن ہے. اسی لیے جو اوپن سورس ERP سلوشنس ہیں وہ ان کی پاپولرٹی کی ایک وجہ یہ بھی ہے, جس کے اندر اگین اوڈو ERP کا میں نام لوں گا, ERP نیکسٹ کا نام لوں گا. یہ ان کی امپلیمنٹیشن کافی ایز کمپیئر ٹو ادر جو مارکیٹ کے اندر پروپرائٹری ERP سلوشنز تھے, کمرشل ERP تھی, SAP ہے یا پھر مائکروسافٹ ڈائنمکس ہے یا اوریکل EBS ہے. تو ایز کمپیئر ٹو دیز پروڈکٹ, ان پروڈکٹس کے اندر, اوپن سورس پروڈکٹ کے اندر کسٹمائزیشن کافی حد تک سستی رہتی ہے ان سے. نمبر 3 پہ ہے جی کہ سیکیورٹی تھرو ٹرانسپیرنسی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو چیز اوپن ہو جاتی ہے, تو یہ ایک متھ ہے کہ جو چیز اوپن ہو چکی ہے وہ لیس سیکیور ہوتی ہے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. کیونکہ جو اوپن سورس پروڈکٹ ہے تو یہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہوتی ہے, تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سیکیور کیا جاتا ہے, سیکیور کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو سیکیورٹی تھریٹس وغیرہ ہیں یا بگز ہیں یا پھر ولنریبلٹیز جو ہیں ان فیوچر جو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, تو وہ آپ کو پہلے سے ہی وہ ایڈریس ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جو سیکیورٹی ہے وہ اوپن سورس پروڈکٹ کی زیادہ سیکیورٹی اس کے اندر امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروپرائٹی اور کمرشل پروڈکٹ. سیکیورٹی اگر فلاز رہ جاتے ہیں تو وہ کمیونٹی اس کو پہلے سے ہی ایڈریس کر سکتی ہے. ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ آ جاتی ہے جب کوڈ اوپن رہتا ہے, تو وہ ہر کسی کے پاس ایکسیسیبل ہے, تو اس کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں اور پروڈکٹ کو مور سیکیور بنا سکتے ہیں, اوپن سورس پروڈکٹ کو ایز کمپیئر ٹو دا کلوز سورس پروڈکٹ. 4 پہ ہے جی وینڈر ڈپینڈنسی. یہ بھی جو کسٹمرز ہیں یا پھر جو لوگ ERP سلوشن یا پھر کوئی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, سافٹ ویئر سلوشن یوز کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی پینفل ایریا ہے وینڈر کی ڈپینڈنسی. اب وینڈر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اگر کلوز سورس پروڈکٹ ہے تو موسٹ آف دا ٹائم وینڈر کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی رہتی ہے. آپ کا ڈیٹا جا چکا ہے, کئی ایئرس کا یا منتھس کا ڈیٹا اس پروڈکٹ کے اندر اویلیبل ہے, اور جو کمپنی وہ جس وینڈر کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے اوپر اس کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ وہ وینڈر ہی جانتا ہے کہ اس کے اگر کوئی کسٹمائزیشن کر رکھی ہے تو اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اور اس کی جو جتنا بھی ٹیکنیکل نالج ہے وہ اس وینڈر کے پاس اویلیبل ہے. تو اوپن سورس کے کیس کے اندر چونکہ ساری چیزیں اوپن رہتی ہیں تو کسی کے ساتھ بھی شیئر کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی اس کو اوپن کر سکتا ہے. آپ ڈیولپر کمپنی کسی بھی ٹائم پر کسی بھی ڈیولپر کو ہائر کر سکتی ہے, اور جو امپلیمنٹیشن ہے یا آپ کی ڈیٹا بیس ہے اس کو سٹارٹنگ سے لے کر نہیں جانا پڑتا, وہیں سے وہ آگے کیری کر سکتے ہیں. اگر وینڈر بھی چینج کر لیتے ہیں, کمپنی وینڈر بھی چینج کرتی ہے ڈیو ٹو سم ریزنس, کوئی سروسز کے پر ایشو ہے, کوئی کانٹریکٹ کے بیسس پر ایشو ہے, تو کسی بھی ٹائم کے اوپر کمپنیز کے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ فلیکسیبلٹیز میں رہتی ہے اور زیادہ ایزیلی
کمپنیز وینڈر کو سوئچ کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کلوز سورس پروڈکٹ، یا پھر نان اوپن سورس پروڈکٹس کو ہم اگر بات کریں، پروپرائٹی جو سافٹ ویئرز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو اوپن سورس کے کیس کے اندر جو وینڈر کی ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 5 پر آ جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے لرننگ۔ اوپن سورس پروڈکٹ کے اوپر لرننگ آپ کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ لرن اس کو خود کر سکتے ہو پروڈکٹ کو، جبکہ کلوز سورس پروڈکٹ کے اندر سب سے پہلے تو آپ کے پاس وہ سافٹ ویئرز اویلیبل نہیں ہوتے۔ اگر ٹیکنیکل پیپلز ہیں، ڈیولپرز ہیں، وہ اس کی جو جو ڈیولپمنٹ ہے، جو بیک اینڈ ہے، اس کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر موڈیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو کلوز سورس پروڈکٹ کا جو بیک اینڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اس کو ان ڈیٹیل لرن نہیں کر سکتے، ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہوتی۔ جبکہ اوپن سورس پروڈکٹ کے اندر جو ڈیولپرز ہے یا پھر عام ڈیولپرز ہیں، کمیونٹی ہے، ان کے پاس یہ اپرچونٹی رہتی ہے کہ وہ کسی بھی اوپن سورس پروڈکٹ کے لرن کر سکتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کو سیکھ سکتے ہیں، اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ ورڈ پریس کی ہم بات کرتے ہیں، اگین ایک اوپن سورس پروڈکٹ ہے، اگر ورڈ پریس کی ڈیولپمنٹ کوئی لرن کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا، ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر اس کا فری سورس کوڈ کے ساتھ اویلیبل ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا، اس کو انسٹال کرے گا اپنے سسٹم کے اوپر اور اس کے اندر کسٹمائزیشن کو لرن کر سکتا ہے۔ لیکن جو کلوز سورس پروڈکٹ ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے اوپنلی لرن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جو اوپن سورس پروڈکٹس ہیں وہ لرننگ اپرچونٹی بھی ایز کمپیئر ٹو ادر کلوز سورس اور پروپرائٹری پروڈکٹ زیادہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے 5 سیکرٹس آپ کے ساتھ اوپن سورس کے وہ شیئر کیے۔ تو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس کے تھرو ضرور لکھیے گا، میں اس کے اوپر آنسر کروں گا آپ کو۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلی بار کسی اور سیکرٹ کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اللہ حافظ۔